آپ طاقت سے سیاست نہیں کر سکتے ہیں. آپ ہماری پارٹی کا سمبل لے سکتے ہیں, آپ ہمارے چیئرمین کو اندر کر سکتے ہیں, آپ ہمارے دفتروں کو گرا سکتے ہیں, آپ ہمارے گھروں پہ دھاوا بول سکتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل آفس پہ جس طریقے سے اس کو گرایا گیا کر لیں, لیکن میں نے تو آپ کے سارے پارلیمنٹری لیڈرز نے جو بھجوائی ہے اس پہ بات کرنا. یہ سارے یہ جو ہاؤس کمیٹی ہے اس کے حوالے سے میں نے خود تمام پارلیمانی لیڈر سے بات کیا ہے اور انہوں نے نام لیڈر آف دا ہاؤس کھڑا ہو تو پھر آپ کو فلور دینا پڑتا ہے. ظاہر ہے آپ کا ابھی شروعات ہیں, ظاہر ہے آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ. اچھا سر, بات یہ ہے کہ جی میں بنیادی طور پہ پہلا پوائنٹ جو میرا ہے وہ یہ ہے کہ پرسوں یعنی کہ 22 تاریخ کو جو سیشن ہوا, جو مجھے اطلاعات ملی ہیں, اس دن میں اپنی اینجیوگرافی کے لیے گیا ہوا تھا تو میں ہاؤس نہیں آ سکا. آج بھی مجھے جانا ہے لیکن میں نے وہ ٹائم آگے کر دیا ہے کہ یہ اہم ہے جو جس چیزوں سے ہم گزر رہے ہیں. اس دن کہا گیا کہ جو ہاؤس کی فائنینس کمیٹی ہے اس کی جو کمپوزیشن ہے, اس کی جو کانسٹیٹیوشن ہے, وہ لیڈر آف دا اپوزیشن کے مشورے اور ان کے ساتھ بات چیت کے بعد کی گئی ہے. یہ سراسر جھوٹ ہے, یہ سراسر غلط ہے, اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ آپ کون نمائندے, آپ نے میرا نام لیا. میں دیکھیں سینیٹر شہری رحمان نے بھی اور ہمارے لا منسٹر اور کوئی بھی نہیں, لا منسٹر جو آج کل عدلیہ پہ کافی اٹیک کی سربراہی کر رہے ہیں, اس کا بعد جواب دے دیجئے گا. بالکل دے دیجئے گا, آپ بالکل جواب دے دیجئے گا, آپ کو بالکل حق بنتا ہے, دیکھو آپ کو حق بنتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فلور آف دا ہاؤس پہ اگر اس طرح کی غلط بیانی کی جائے گی اور ان لوگوں کو رکھے گا جس کا کہ ہماری پوری پارٹی کو ہی نہیں پتا کہ اس کو کس نے نامینیٹ کیا ہے, اور پھر غیر موجودگی میں اگر یہ کہا جائے گا تو یہ سراسر غلط ہے. اس طرح کی بات فلور آف دا ہاؤس پہ نہیں کرنی چاہیے. نمبر ون. اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کی کلیریفیکیشن سینیٹر شہری رحمان اور ہمارے وزیر قانون تارڑ صاحب دیں گے. دوسری بات, جناب ڈپٹی چیئرمین صاحب, جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ اس ملک میں فسطائیت کا ایک لہر آئی ہوئی ہے جو کبھی اوپر ہوتی ہے کبھی نیچے ہوتی ہے, لیکن ایک مستقل 1.5 سال سے 2 سال سے یہ فضا چل رہی ہے. اس میں سب سے پہلے اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت, اس کو انتخابی نشان لیا گیا اس کا. اس کے بعد مختلف ہماری لیڈرشپ کو, ہمارے چیئرمین عمران خان, ان کی فیملی کو, بشرا بی بی کو گرفتار کیا گیا سیاسی کیسز کی بنیاد پر, پیورلی سیاسی کیسز کی بنیاد پر. اور وہ کیسز جس طرح سے چل رہے ہیں وہ ساری قوم اس سے آگاہ ہے. کل جو سب سے شرمناک واقعہ ہوا کہ صرف اکتفا اس پہ نہیں ہوا کہ اس پارٹی کا سمبل لے لیا جائے, اس پارٹی کو ہر طریقے سے ایک بین نہیں کیا, باقی ہر طرح سے اس پہ جو بھی اس کی لیڈرشپ کو, اس کی ساری ایکٹیویٹیز کو بین کیا جائے. کل رات کو, رات کے اندھیرے میں, دیکھیں جب آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو آپ وہ رات کے اندھیرے میں کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل آفس پہ جس طریقے سے اس کو گرایا گیا, جس طریقے سے وہاں پہ لوگوں پہ لاٹھی چارج کیا گیا, وہاں پہ ہمارے اسلام آباد چیپٹر کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کو, عامر مغل کو گرفتار کیا گیا, اگین آن پولیٹیکل کیسز. میں سمجھتا ہوں کہ جی جو میرے بائیں ہاتھ پہ ٹریجری بینچ میں, آپ لوگ سیاسی لوگ ہیں, آپ کا کام ہے سیاست کرنا, آپ طاقت سے سیاست نہیں کر سکتے ہیں. آپ ہماری پارٹی کا سمبل لے سکتے ہیں, آپ ہمارے چیئرمین کو اندر کر سکتے ہیں, آپ ہمارے دفتروں کو گرا سکتے ہیں, آپ ہمارے گھروں پہ دھاوا بول سکتے ہیں, لیکن
اس ملک کے جو 25 کروڑ عوام کی میجورٹی ہے ان کے دلوں سے عمران خان کا نام کی محبت کو آپ صاف نہیں کر سکتے. آپ جو بھی ظلم و ستم کر لو یہ لکھا جائے گا. جو آج بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے اس سے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. دیکھیں یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا. فراز صاحب نے کہا تھا میں آج ضد پہ اگر ہوں تو خوشگما نہ ہو. چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں. ٹھیک ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہ شریک ہیں, یہ ان کے ایما پہ ہو رہا ہے. یہ ایک سیاسی طور پہ مقابلہ نہیں کر سکتے پاکستان تحریک انصاف کا, پاکستان تحریک انصاف کے نظریے کا, پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا. تو یہ اس اوچھے ہتھکڑوں پہ اتر آئے ہیں. بڑا افسوس ہوگا جب یہ کل تاریخ لکھی جائے گی, جب تارڑ صاحب اور باقی جتنے بھی ہمارے کولیگز ہیں ان کے پوتے اگلی جنریشنز پڑھیں گی تو وہ دیکھیں گی کہ کس کا کیا کردار تھا, کون طاقوں پہ رہا, کون سر راہ گزر. شہر کے سارے چراغوں کو ہوا جانتی ہے, کوئی بھی شبہ نہیں ہے, تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی ہے. جو فسطائیت, ظلم, جبر آپ نے شروع کیا ہوا ہے اور یہ this is happening under your watch. اگر آپ کو یہ فارم 47 کا سلسلہ نہ ہوتا تو آپ کو اپنی اصلیت پتہ چل جاتی. 27 سیٹوں سے زیادہ آپ کی سیٹیں نہیں تھیں. آپ ایک سٹولن مینڈیٹ سے آئے ہیں تو کم از کم تاثر تو یہ دیں کہ آپ اچھے لوگ ہیں. یہ اس قسم کی حرکتوں سے, اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے آپ پاکستان کے عوام یا اپنے ووٹرز کی دلوں میں جگہ نہیں بنا رہے, آپ نفرتیں پیدا کر رہے ہو. آپ ایسی حرکتیں کر رہے ہو جس سے کہ نہ تو اس ملک میں جمہوریت, نہ اس ملک میں ووٹ کا تقدس, نہ اس ملک میں جو رواداری ہے وہ پنپ رہی ہے. یہ حالات جو کریٹ کیے گئے ہیں, ابھی منسٹر صاحب نے یہ ہمیں یہ جو فائنینس کے جو ہمیں فیکٹس اینڈ فگرز دیے ہیں, جناب والا ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ پاکستان کی اکانومی ICU میں ہے. پاکستان کی جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے 50 سال میں پہلی دفعہ جو ہے سب سے کم ترین ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ فیکٹس اینڈ فگرز بتا رہی ہیں. ایسے حالات جس میں کہ سیاسی عدم استحکام ہے اور وہ آپ کا پیدا کر رہا ہے. آپ بحیثیت ایک سیاسی جماعت کے, آپ کا رول سیاسی نہیں ہے. آپ ظلم اور طاقت کے ذریعے دوسری پارٹی جس کو کہ پورے عوام کی تائید حاصل ہے, تبھی تو یہ پارٹی ماضی کا پارینہ, قصہ پارینہ بن گئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت, ملک کے سب سے پاپولر لیڈر ذوالفقار علی بھٹو, وہ آج کہاں پہ ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے نظریے پہ قائم رہے. آپ نے اقتدار کے لیے ہر ایک کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا. آپ نے ابھی بھی یہی کیا کہ آپ حکومت میں نہیں بھی ہیں, آپ حکومت میں ہیں, آپ ہر چیز میں شامل ہیں. آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ لوگ سمجھیں گے کہ آپ اس میں شریک نہیں تھے. جو کل رات کو ہوا, مختصر کرے. نہیں جی مختصر, میں اپنی بات کروں گا پوری. جی تو پوری بات کریں گے. آپ نے سر آپ ایک تو یہاں پہ کورٹ کے مسئلے جو ہے, جن پارٹی لیڈران کا جو کیسز ہے عدالتوں میں, وہ تو جو عدالتوں میں وہ ڈسکس نہیں ہونے چاہیے نا. کون سا کیس جی؟ یہ میں نے تو کوئی کیس جو آپ نے اپنے چیئرمین کا اس طرح, میں تو ایک سیاسی جماعت کے کیس کا بات نہیں کر رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ان پہ جو کیسز بنائے ہیں وہ سیاسی کیسز ہیں. ٹھیک ہے, اب جو ہے جو میں بات واپس آنا چاہتا ہوں, بعد میں ججز کی بات بھی ہوگی, اور جس طرح سے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کل رات کو ہوا, ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پروٹیسٹ میں, اس کنڈیمنیشن میں اگر ہمارے ساتھی جو ٹریجری میں اس وقت بیٹھے ہیں وہ شریک نہیں ہوتے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو انڈورس کرتے ہیں, جو کہ کیا ہے انہی کی حکومت نے کیا ہے, انہی کے حکومت نے یہ کیا. ابھی وہ تعویلیں مختلف قسم کی دیں گے کہ جی کاغذ یوں تھے, کاغذ وہ تھے, یہ یوں تھا, یہ وہ تھا, لیکن آپ کو پھر رات کی تاریکی میں کیوں کرنا پڑا؟ آپ نے آج سے 2 سال 3 سال پہلے کیوں نہیں کیا؟ آپ نے ابھی کرنا تھا. بھائی آپ ایک بے ساتھیوں پہ چلنے والی حکومت ہو, آپ فارم 47 کی حکومت ہو, ذرا تھوڑا سا سر نیچے کر کے چلا کریں. اس قسم کی ایک تو نالائق اور اوپر سے جو ہے جسے کہتے ہیں نا کہ ایک تو کریلا اوپر سے نیم چڑھا, یہ اس طرح کا جو تاثر ہے کہ اگر تو یہ اس طرح سے اس طرح کے ماحول میں میرا نہیں خیال ہے کہ سیاسی عدم استحکام آ سکتا ہے. ڈپٹی چیئرمین صاحب, آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس ملک کے بڑے گمبھیر مسائل ہیں, اور اس قسم کی حرکتوں میں جس کے پہلے ہمارے انفارمیشن سیکٹری پہ ایک حملہ کیا گیا, قاتلانہ حملہ کیا گیا, اس کی آج تک ہمیں خبر نہیں ہے. اتنا سا چھوٹا شہر ہے, کیمراز ہیں, ویڈیوز ہیں, سب کچھ ہے, لیکن اس کے بارے میں کوئی نہیں ہے. ہم نے کہا بھی تھا کہ ہاؤس کو بتائیں کہ جی اس پہ کیا پیش رفت ہوئی ہے. نمبر 2, آپ جو ہے یہ جو ہمارے اس پہ حملہ ہوا ہے کل رات ہمارے سینٹرل آفس پہ, بھئی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے دفتر پہ حملہ ہوا ہے, تو آپ اپنے آپ کو سیاسی کہنے پہ فخر محسوس کریں گے؟ یہ سیاست ہے, یہ سیاست ہے. اگر یہ سیاست ہے تو پھر ہم تو سیاست کو چھوڑنے کو تیار ہیں, کیونکہ ہمارا کام یہ نہیں ہے. ابھی جواب لے لیں منسٹر صاحب. دیکھیں بالکل جواب دیں. جواب تو ہر سوال کا جواب ہوتا ہے, چاہے صحیح ہو یا غلط ہو, جواب تو ہوگا, ٹھیک ہے, اور کہنا بھی ہے. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ہم جو ہے تو اس پہ شدید وہ کرتے ہیں, اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے جو گرفتار اس کل رات کو جو گرفتار کیے گئے ہیں ان کو بھی رہا کیا جائے. عامر مغل کو